ہم اپنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے گن گاتے ہیں، ان کی عظمتوں کے ترانے گاتے ہیں۔ یکم محرم الحرام جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یکم محرم کن کی شہادت کا دن ہے؟ اس قربانی کے مہینے کا آغاز بھی ایک قربانی سے ہو رہا ہے۔ جناب فاروق اعظم کی شہادت سے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو برادران اسلام، ہم اپنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو رات پھیرا لگاتے گزرتی تھی، ساری رات پھیرے لگاتے گزرتی تھی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا، ان کی ذہنیت کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا ذہنی معیار کیا تھا، آج ہمارا ذہنی معیار کیا ہے۔ ان کی گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر منبر پہ بیٹھ کے آپ کا مسجد میں آ کر جناب فاروق اعظم کے موضوع پر گفتگو سننے کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے نا، کوئی سبق تو لینا چاہیے، کوئی پیغام تو لے کے جانا چاہیے۔ کیا ان کا معیار تھا ذہنی؟ آپ نے اس واقعہ کو بچپن سے سنا کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا۔ بیٹی نے کہا ماں نہیں، امیر المومنین فاروق اعظم نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ ماں نے کہا بیٹی وہ کون سا قریب ہے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ اب خود باہر کھڑے سن رہے تھے، باہر کھڑے خود سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹی نے اماں جی اگر عمر قریب نہیں تو عمر کا رب تو قریب ہے۔ عمر قریب نہیں، عمر کا رب تو قریب ہے نا۔ فاروق اعظم کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اسی وقت اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا اور اسی دروازے پر دستک دی، جا کے کہا کہ اے بی بی میں تیری اس بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں کہ جو تو برادران اسلام، یہ ان کا ذہنی معیار تھا۔ یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ بنگلے اور یہ باہر کی تجارت، یہ معاملات، یہ ہماری ذہنیت ہے۔ مگر فاروق اعظم کے ماننے والوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنا داماد بنانا ہے، اپنا بہنوئی بنانا ہے، اپنا رشتہ کرنا ہے تو کس لحاظ سے کہ دیکھنا یہ چاہیے اس کو رب بھی یاد ہے کہ نہیں ہے۔ ڈالر تو یاد ہوں گے، ریال تو یاد ہوں گے، پیسہ تو یاد ہوگا، مگر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ ہم نے کس کو اپنے گھر میں لا کے بٹھانا ہے، دیکھنا ہے تو یہ دیکھو اس کو رب بھی یاد ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ان کا معیار تھا خدا کی قسم۔ اور وہی بی بی ہیں جن میں سے جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئی، جن میں سے جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو برادران اسلام، انہی کی اولاد میں چلتے چلتے ایسی شخصیات کو اللہ نے جنم عطا فرمایا، پیدائش عطا فرمائی کہ جن کو آج زمانہ جانتا ہے، جن کو آج کیا ہے؟ زمانہ جانتا ہے۔ تو محبت مصطفیٰ کی بات کا تو کیا عالم ہے، اس کا تو آپ کو علم ہے کہ ہر وقت ہاتھ تلوار کے دستے پر رہا کرتا تھا کہ کون کب بارگاہ مصطفی کی گستاخی کرتا ہوا دیکھا جائے، عمر اس کا سر تن سے جدا کر کے گرا تھا۔ اور محبت محبوب کا یہ عالم تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات تھی، ایک مرتبہ طلاق والا معاملہ آ گیا، مدینے میں مشہور ہو گیا کہ آقا کریم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ گھر میں کوئی بات ہو گئی تھی تو سرکار اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ تو فاروق اعظم وہ شخصیت جو لمحہ لمحہ اس رخ تاباں کو دیکھ کر جیا کرتے تھے۔ اب کئی وقت گزر گئے، نظر نہ آئے آقا کریم۔ اب دروازے پر گئے، ابن ربی غالباً وہاں پر تھے، وہ پہلے اپنا دروازے پر کھڑے تھے خادم بن کے۔ فرمایا کہ اے میرے دوست، آقا کریم سے ملنے آیا ہوں، اجازت ہے؟ آواز نہ آئی۔ پھر پوچھا، پھر آواز نہ آئی۔ پھر آپ جان گئے کہ شاید میری بیٹی بھی آپ کی بیوی ہے، آپ یہ سمجھتے ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، میرے مصطفیٰ حکم کریں اپنی بیٹی کا سر اتار کر قدموں میں رکھ دوں۔ تو برادران اسلام، تو یہ ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ وہی غزوہ بدر کی فضا ہے،
محبت مصطفیٰ کا عالم آپ دیکھیے. آج تو ہم کسی رشتہ دار کو تھوڑا سا منہ بھی نہیں ڈنگا کر سکتے کہ لو جی یہ رشتہ دار ہے, غصے ہو جائے گا, اس نے بات کی ہے تو کی رہے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. نہیں, خدا کی قسم, جناب فاروق اعظم غزوہ بدر ہے, سگا ماموں, سگا آس بن حشام بن ابن مغیرہ آپ کا سگا ماموں تھا. اپنے طاقت کے نشے میں چور, پورا جنگی لباس پہنا ہوا ہے, بدمست میدان میں آ کر مبازرت طلب کرتا ہے, میرے ساتھ کون مقابلہ کرے گا. ادھر صفے مصطفیٰ سے عمر نکلا, اب ادھر ماموں ہے, ادھر بھانجا ہے. اس نے کہا میرا مقابلہ تو کرے گا. اس غضب کی تلوار لگائی کہ کھوپڑی کو کاٹتی ہوئی جبڑوں کو بھی کاٹتے ہوئے نیچے چلی گئی. بتا دیا عمر وہ نہیں جو محبت مصطفیٰ میں بھی رشتہ داروں کو دیکھتا رہے. عمر وہ ہے کہ اگر غیرت رسول امین کی بات آ جائے تو سامنے ماموں آ جائے وہ بھی پار, کوئی اور آ جائے وہ بھی پار. یہ غیرت اور محبت کا ان کا انداز تھا. آج ہم فاروق اعظم کو مانتے تو ہیں مگر مصلحت کا شکار ہیں. ہے جی ایسی بات مسجد میں بھی نہ ہو جس سے کسی کا دل دکھ جائے, ایسی تفرقے کی بات باہر بھی نہ ہو جس سے کسی کا دل دکھ جائے. وہ فرماتے تھے دل دکھتا ہے تو 100 بار دکھے. فاروق محبت مصطفیٰ پر کمپرومائز نہیں کر سکتا, فاروق محبت مصطفیٰ پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس لیے برادران اسلام اور آداب مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ آپ جمعے کے لیے جا رہے تھے, تشریف لے کے جمعہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے کہ ادھر سیدنا آپ کے سرکار کے چچا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا گھر رستے میں تھا, پرنالہ بازار میں لگا ہوا تھا جس طرف سے آپ نے گزرنا تھا. ان کے لیے 2 چوزے چھت پر ذبح کیے گئے تھے آپ کے چچا جان کے لیے. پانی بہایا, فاروق اعظم وہاں سے گزرے, پانی کے وہ چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑے, وہ جو خون والے تھے. آپ واپس گئے اور پیغام دے گئے کہ یہ جو پرناڑا ہے نا اس کو اتار کر دوسری سائڈ پہ لگا لو, میں مسجد میں جا رہا ہوں. اب انہوں نے وہ پرناڑا اتار کے دوسری جانب لگا دیا. اب جمعۃ المبارک سے فارغ ہوئے. جب فارغ ہوئے نا تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اے امیر المومنین, یہ جو پرناڑا ہے نا یہ میرے مصطفیٰ کریم نے مجھ سے یہاں لگوایا تھا. پرنالا میرے مصطفیٰ کریم نے یہاں پر لگوایا تھا. برادران اسلام یہ دیکھنے سننے کو تو بڑی شاید کسی کو غیر اہم باتیں لگتی ہوں, مگر کوئی محبت کے میدان میں اتر کر دیکھے تو یہ کیسا عظیم جملہ ہے. آنکھوں سے آنکھ بہ پڑے. کیا کہا؟ فرمایا اے عباس انا اعظم علیکا حتی, فرمایا صعدت علی ظہری, میں تب تک تجھے یہ کہتا رہوں گا, اصرار کرتا رہوں گا جب تک تو میری پشت پر سوار نہیں ہوتا, جب تک تو میری پشت پر سوار نہیں ہوتا میں تجھے کہتا رہوں گا. وَتَدَعُهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَدَعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری پشت پر سوار ہو, اس کو یہاں سے اکھاڑ اور وہیں پر لگا جہاں پر محمد مصطفیٰ نے لگایا تھا. فرمایا عمر کی یہ جرت نہیں کہ محبوب مصطفیٰ کا لگوایا ہوا پرنالہ اپنی جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ پر لگوائے. تو برادران اسلام آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک جگہ سے پرنالہ اکھاڑنا, دوسری جگہ پر اس کو فٹ فاٹ کر کے نصب کرنا, یہ کوئی 5-10 منٹ کی کھیل نہیں ہے, یہ 5-10-15 منٹ کی بات نہیں. جتنا بھی وقت لگا خدا کی قسم, فرمایا فعل ذالک عباس, حدیث کے الفاظ ہیں جناب عباس پشت پر چڑھ گئے اور پشت پر چڑھ کر وہ پرنالہ اسی جگہ پر لگا دیا گیا. تو یہ ان کی غیرت تھی اور محبت مصطفیٰ تھی کہ وہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا ادب کا خیال کرتے تھے کہ وہ کون ہوتا ہے عمر کہ محبوب نے کچھ کہا ہوا اور عمر کچھ اور کہہ دے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے برادران اسلام اگر اس موضوع کو ہم مزید طویل کریں اور بھی, سرکار جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس طرح ایک مرتبہ باہر نکلے. ایک بدو تھا, اس نے باہر آبادی میں خیمہ لگایا ہوا تھا. آپ وہاں محو گفتگو تھے اس کے ساتھ کہ اندر سے کسی عورت کے کراہنے کی آواز آئی. آپ نے پوچھا کہ یہ اندر سے تکلیف کی آواز آ رہی ہے, یہ کیسی ہے؟ اس نے کہا جی یہ آپ کی بات نہیں ہے, میری بیوی کے ہاں ڈیلیوری ہے, بچہ پیدا ہونے والا ہے, وہ تکلیف میں ہے,
آپ اسی وقت اٹھے، اپنے گھر میں گئے، وہ آپ کو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، پہچان نہیں تھی، اپنی بیوی کو اٹھایا، رات کا وقت تھا، امیر المومنین کی بیوی ہے، اٹھایا، اس خیمے میں لے کے آئے، ادھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اندر سے آپ کی بیوی نے آواز دی، امیر المومنین خوشخبری ہو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، خوشخبری ہو اللہ نے۔ اب وہ شخص ڈر کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ یہ امیر المومنین ہے، امیر المومنین، آپ نے فرمایا ڈر نہیں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، اپنی ساری رعایا کا خادم ہوں، میری بیوی تیری خدمت کے لیے آئی ہے۔ تو برادران اسلام، یہ ان لوگوں کا انداز تھا۔ مجھے وہ حدیث پاک بھی یاد آ گئی کہ اہل بیت سے کس قدر محبت تھی جناب فاروق اعظم کو۔ آخری یہ لمحات ہیں، آپ توجہ سے سماعت فرما لیں کہ جب ایران فتح ہوا، ایران جب فتح ہوا تو نشیرواں عادل کی پوتی حضرت سیدہ بی بی مائی پاک سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا، اللہ پاک ان کا صدقہ ہم پر کرم فرمائے، وہ بھی وہاں سے آئیں۔